اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چوتھی جماعت کا اردو جو ہے اس کا ایک لیسن ہے راستہ چلنے کے قاعدے۔ تو ہم نے اس لیسن کو تقریباً مکمل کیا ہے۔ تو 3-4 ویڈیو میں نے اس کے بنائے ہیں، تو انشاءاللہ آج آخری ویڈیو ہے اس کا۔ تو اس کا سوال ایک ہے، سوال نمبر 6، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پہلے آپ کو سوال نمبر 5 ہے، یہ آسان ہے، آپ خود کرو گے، نوٹ بک پر لکھیے، یعنی وہاں پہ آپ کو کچھ لفظ ہے وہ انگریزی کے لفظ ہے اردو میں لکھے گئے ہیں، جیسے کہ فٹ پاتھ ہے، ٹریفک ہے۔ تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے یہ ہے نا، یہ آپ کو دکھتا ہوگا، فٹ پاتھ، ٹریفک، بورڈ، زیبرا کراسنگ، سگنل۔ یہ انگریزی کے لفظ ہے اردو میں لکھا گیا ہے، ان کو انگلش میں لکھا ہے اس نے۔ تو آپ بھی اسی طرح ان کو کاپی پہ نوٹ کرنا اور ان کو یاد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے سوال نمبر 6 آپ کا۔ یہ چھوٹا سا آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے، اپنے علاقے کی کسی سڑک کا حال لکھیے، یعنی اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی جو سڑک ہے تو اس کا حال آپ کو لکھنا ہے، اس کے حال احوال آپ کو اپنے ان کچھ لفظوں میں، آپ نے کچھ جملوں میں آپ نے اس کا حال بیان کرنا ہے۔ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ بھی اسی طرح لکھنا، کوشش کرنا خود لکھنے کی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے محلے کی سڑک جس پر کافی آمد رفت رہتا ہے، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے علاوہ پیدل چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سڑک کا حال اتنا خستہ ہے، جگہ جگہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، سڑک کے ساتھ جانے والی نکاس کی نالی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور نکاس کا گندا پانی سڑک پر آ کر گڈھوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے سڑک پر گزرنے والوں کو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ہمارا جو محلہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، اس کی جو سڑک ہے وہ بہت اہم سڑک ہے، کافی آمد رفت، کافی چلنا پھرنا اس پہ ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے علاوہ کچھ لوگ پیدل بھی اس پہ چلتے ہیں، یعنی ایک اہم سڑک ہے، چھوٹی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں اس پہ، ٹریکٹر چلتے ہیں اس پہ، لوگ پیدل بھی چلتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی آمد رفت اس سڑک پہ روز ہوتی ہے، مگر جو یہ سڑک ہے اس کا حال انتہائی خستہ ہے، یعنی خستہ حال ہے اس کا، جو ہماری سڑکوں کا ہے وہ خستہ حال ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے جگہ جگہ اس سڑک پہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس پہ چھوٹے چھوٹے گڈھے بنے ہوئے ہیں، تو یعنی دوب تو درن شاہ سڑکیں سانہِ گٔمٕتۍ۔ تو یہ جو سڑک ہے اس کے ساتھ جانے والی جو نکاسی کی نالی ہے، یعنی ہمارے سڑک جو ہے اس کے سائڈ میں جو ڈرین چلتی ہے، جو ڈرین پانی کو آگے لے جاتی ہے، وہ ڈرین جو ہے جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو چکی ہے، یعنی ٹوٹی پھوٹی نالی، ٹوٹی پھوٹی نکاسی کی نالی ہماری اس سڑک کے ساتھ چلتی ہے، جس سے اس نکاسی نالی جو ڈرین ہے اس کا جو گندا پانی ہے وہ سڑک پہ آ جاتا ہے، اور جو آلریڈی اس سڑک پہ ہمارے جو گڈھے بنے ہوئے ہیں ان گڈھوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے سڑک پہ جو چلنے والے لوگ، گاڑی میں ہو یا پیدل ہو، ان کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری سڑک کا حال، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 7 آپ کو ہے، یہ گرامر کا ہے، ضمیر جو ہے اس کی تعریف آپ کو کرنی ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی پڑھا، اسم فعل حروف آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، تو اس میں آپ کو ضمیر کی تعریف کرنی ہے اور ضمیر کی مثالیں بھی آپ کو دینی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ضمیر کیا ہوتا ہے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ضمیر جو ہے وہ کلمہ ہے جو ہم اسم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے ایک پالتو جانور ہے، گائے کی 4 ٹانگیں ہیں، گائے گھاس کھاتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہے، یہاں آپ کی کتاب پہ ہے، گائے ایک پالتو جانور ہے، ٹھیک، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، یعنی یہاں پہ گائے کی جگہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے۔ پھر گائے گھاس کھاتی ہے کے بجائے ہم نے لکھا ہے یہ گھاس کھاتی ہے۔
गाय का दूध मीठा होता है, इसके यानी गाय का दूध मीठा होता है, इसके बदले हमने क्या लिखा है, इसका दूध मीठा होता है। यानी ये ऊपर जो मिसाल हमने दी है गाय के बारे में, गाय एक पालतू जानवर है, इसकी 4 टांगें होती है, ये घास खाती है, इसका दूध मीठा होता है। इसमें आप देखेंगे मैंने कुछ लफ्ज़ों को लाल पेन से गोल किया है, इस आता है इसमें और ये, यानी ये इस और ये अगर आप ध्यान रखोगे यहाँ, ये हम गाय की जगह इस्तेमाल करते हैं। गाय क्या है, गाय इसम है, यानी इसम की जगह जब हम किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़मीर कहते हैं। तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में नाउन की जगह जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दिस है, इट है, दिस इट वगैरह वगैरह आता है। इसी तरह यहाँ पे आप ये क्या कहते हैं, इसम की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़मीर कहते हैं। तो आगे कुछ और मिसालें हम देखेंगे। तो इस तरह है कि पहला मैंने लिखा खुदा एक है, वो सब का मालिक है। तो खुदा जो है एक इसम है, तो इसकी जगह हमने वो इस्तेमाल किया है, वो जो है ज़मीर है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ मैंने बनाया है, जावेद एक मेहनती लड़का है, उसने अच्छे नंबरात से इम्तिहान पास किया है, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। तो जावेद जो है इसम है, आगे हमने जावेद की जगह इसका इस्तेमाल किया है। यानी अगर हम ये इस तरह लिखेंगे, जावेद एक मेहनती लड़का है, जावेद ने अच्छे नंबरात से इम्तिहान पास किया है, तो जावेद की जगह हमने इसका इस्तेमाल किया है, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। हम अगर जावेद अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है तो इसकी जगह हमने वो, तो इसका मतलब है इस और वो है, इसम की जगह इस्तेमाल हुआ, इनको हम ज़मीर कहते हैं। इसके बाद एक और मिसाल हमने बनाई, आपके भाई बहुत नेक है, उनकी सब तारीफ़ करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे आपके भाई, तो भाई जो है इसम है, भाइयों की जगह आपने इन का इस्तेमाल किया है, तो इन जो है ज़मीर बनता है। यानी ऊपर जो मिसालें हमने देखी है, तो इसमें वो, इस और इन जो है इनको हम ज़मीर कहते हैं। यानी आप ये याद रखना, ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा लेसन जो था रास्ता चलने के क़ायदे, ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो मेहनत मैंने थोड़ी बहुत की थी, कोशिश की थी, तो ये आपको पसंद भी आई होगी। तो उम्मीद है आप ये जो मैंने पढ़ा है आप इसको अपनी किताब पे, नोटबुक पे नोट करना और इनको याद करना। तब तक के लिए, जब हम नया शुरू लेसन करेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।